ملاحظہ کریں کہ کیا ایسے شخص کو میں جب اس شخص کے خلیفے کے صفات اس کو بتاؤں گا، اس کے مقامات، درجات، مراتب بتا دوں گا، تو شیخ صاحب کو سے پھر پوچھیں گے کہ ایسا شخص آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے تو کیا آپ اس کو رشتہ دیں گے ایسے شخص کو؟ اگر خود آپ کو گوارا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون، ان کے نفس نفیس ایسے شخص کو رشتہ دے دیں؟ یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تعالی ہمیں بہترین ازواج عطا فرما جو ہمارے لیے باعث آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی ایسے شخص سے کو رشتہ نہیں دے سکتے جو ان کے لیے قرۃ عین نہ ہو۔ ملاحظہ کریں، یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے، یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 460 میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے صفحہ نمبر 4، ایک منٹ، لا حدیث نمبر ہے 2097، لا تنکح النساء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح النساء الا من الاکفاء، کہ نکاح کے لیے کفاء شرط ہے، کفو سے ہی نہ ہوگا، اچھا کفو ہی سے شادی ہوگی۔ اور پھر یہ جامع ترمذی ہے، یہاں پر جامع ترمذی جزء ثالث میں ترمذی صاحب نے روایت کی، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ اذا فزوجوہ، اگر آپ کے پاس رشتہ آ جائے جس کے دیانت سے آپ راضی ہیں اور جس کے اخلاق سے راضی ہو تو اس کو رشتہ دیا کرو۔ شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، پابند ہے نا۔ تو تزویج بیٹی کی کب ہوگی؟ اس شخص سے ہوگی جس کے پاس خلق ہو، اخلاق کا حسنہ اور دین ہو۔ اگر نہ دین ہے شیخ صاحب، آئے ہائے ہائے ہائے، مقامات، مراتب، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بھاگنا نہیں آپ نے، او بھائی انٹرنیٹ کا بہانہ کر کے کاٹنا نہیں، کاٹ کے بھاگنا نہیں، آج مقامات، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا نا۔ ابھی آپ اللہ یاری کے ہاتھ لگے ہیں شیخ صاحب، اس شخص سے شادی ہوگی، اس شخص سے رشتہ دیا جائے گا جس کا دین و اخلاق رہو۔ اگر دین نہیں، اخلاق نہیں ہے تو اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا وفی الباب امین حاتم المزنی و عائشہ، یہ حدیث ابی حاتم مزنی اور عائشہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا، کتاب سنن النسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین احادیث بہت ہیں، میں ان کے اپنے فرقے، یہ حنفی ہیں، میرے اکثر مشاہدین حنفی ہیں، جماعت عمریہ کے، جماعت عمریہ میرے احناف بھائیوں، آج آپ سب کو کلمہ پڑھنا ہوگا رافضیت کا، تشیع کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے ہم مجبور ہیں بتائیں کہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس شخص سے کے پاس کفاءت نہیں ہے، نہ دیانت ہے نہ اخلاق، اس سے شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرح الوقایہ جو آپ درس نظامی میں بھی پڑھتے ہوں گے، محبوبی حنفی کی ہے، جلد نمبر ہے 40، یہاں پہ ملاحظہ کریں، وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ، نکاح میں کفاءت شرط ہے، نسباً، آئے ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب برداشت کریں گے؟ میں آپ نے کہا نا کہ آپ کے خلیفے کو اللہ نے مقامات، فضائل، درجات دیے ہیں، مجھ پہ بہتان تو نہیں لگائیں گے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں؟ میں ان کے کچھ نسب کھول کے دکھاؤں آپ کو، اجازت ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود فتویٰ دیا ہے، آپ کے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ نکاح میں نسب کفاءت شرط ہے، اور اس میں سب سے پہلے بولا ہے نسب۔ واللہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اس نسب کھول دوں خلیفے کا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاذ کاٹ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہی گستاخی کر رہا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے جس شخص کا نسب یہ ہو، یہ خود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ میرا اس سے سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ودیانتن، پھر آپ کے احناف کا بالاجماع فتویٰ ہے کہ کفاء میں دیانت کی شرط ہے، فلیس فاسق کفءا لبنت الرجل الصالح،
فاسق شخص، اللہ 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 اللہ، صالح آدمی کی بیٹی کا کفر نہیں ہو سکتا، تو نبی سے کوئی زیادہ شریف ہے؟ اس کے بیٹی کی بات ہو رہی ہے. اب ہم بتائیں گے نا کہ جب تو آپ نے خود شیخ صاحب یہ فتوا دے دی. اب میرے پاس 40 مزید سیکنڈ ہے نا، انہوں نے بھی 40 مزید سیکنڈ لیے تھے. اچھا، یہ کتاب ہے الہدایہ شرح بدایت المبتدی. یہ بھی ان کے احناف کی بہت فقہ کی اہم کتاب ہے، جز نمبر 3 ہے، یہ ملاحظہ کریں اس میں بھی. وعن ابی حنیفہ ابی یوسف لا يجوز انه لا يجوز في غیر الکفو، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. قال علیہ السلام لا يزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر کفو کے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ دو باتیں، یہ تو شادی عمر کی صاحب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی ہے یا جنیہ سے ہوئی ہے؟ ہم ثابت کریں گے جنیہ سے ہوئی ہے جی، ان کی اپنی کتابوں سے. جہاں تک یہ جنیہ والا قصہ ہے، یہ آپ کے علامہ مجلسی صاحب نے میرات العقول جلد نمبر 20 میں اور صفحہ نمبر 42 پر یہ جنیہ والا واقعہ بھی بیان کیا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اور یہ سارا رونا رونے کے بعد جو آپ رو رہے ہیں، مجلسی بھی یہی رونا رویا ہے. مجلسی یہ رونا رونے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے سن، وہ کہتا ہے مما اورتو فی کتاب بحار الانوار انکار و ذالکا عجیب. کہتا ہے اس نکاح کا، حضرت ام کلثوم کا نکاح کا انکار کرنا بڑا عجیب ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے صفحہ نمبر 45 پر، وہ کہتا ہے والاصل فی الجواب، وہ کہتا ہے اصل جواب. اوے اللہ یاری سن لے، پھر چائے پی لوی، چائے پھر پی لینا، پہلے یہ حوالہ سن لو. ڈر گیا مولوی. ادھر سن، حوالہ سن لے، اللہ یاری حوالہ سن لے. اور سلاد ہے، پریشان کیوں رہا؟ آج تجھے چائے پلا پلا کر ماروں گا پتر. وہ جلدی سے کپ رکھ دیا اس نے. وہ کہتا والاصل فی الجواب، کہتا ہے اصل جواب یہ ہے ہوا ان ذالک واقع علی سبیل التقیۃ والاسترار ولا استبعاد فی ذالک. وہ کہتا ہے نکاح ہوا ہے، نکاح واقع ہوا ہے، اگرچہ بطور تقیہ ہوا ہے لیکن ہوا ہے. اوے اللہ یاری، اوے آپ کے مجلسی نے مان لیا جنیہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے نکاح ہوا ہے حضرت ام کلثوم کے ساتھ لیکن بطور تقیہ کے ہوا ہے. مان تو لیا کہ نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ، سیدہ ام کلثوم کے ساتھ، اور یہی جنیہ والا اس نے قصہ بیان کر کے سارا، پھر اس نے یہ رونا رونے کے بعد پھر اس نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا. کہتا ان ذالک واقع، یہ نکاح واقع ہوا ہے، یہ نکاح ہوا ہے. پہلی 2 حدیثیں آپ پر قرض ہیں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. اب میں تیسری حدیث الاستبصار سے پڑھنے لگا ہوں. الاستبصار کتاب الطلاق صفحہ نمبر 477، باب المتوفى عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے. یہ جلد اول اور 4 دونوں اکٹھی ہیں. اس میں بھی یہی روایت ہے. الاستبصار کتاب الطلاق میں لما توفی عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام کلثوم کو لے کر اپنے گھر آ گئے. تو یہ 3 روایتیں ہیں. پہلی 2 روایات آپ پر قرض ہیں، میں نے ان کا صحیح اور موثق ہونا ثابت کیا، آپ کے علامہ سے کیا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بہانہ نہیں کر سکے کہ جن نہیں ہوتے، یا جن اور انس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا جن اور انس سے توالد نہیں ہو سکتا، پر یہ سب آسان ہو گیا. اب یہ جنہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں سب کو ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن جس
کلثوم کی بات ہو رہی ہے، وہ بنت علی علیہ السلام نہیں تھے، وہ جنیت تھی، وہ جنیت تھی۔ اس کے دلیل کیا ہے؟ وہ اس کے دلیل یہ ہے کہ فریقین کے نزدیک، دونوں فریق کے نزدیک نکاح میں کفاءت شرط ہے، اور شارب خمر سے آپ بیٹی نہیں دے سکتے۔ یہ خود اپنی بیٹی کو شارب خمر کو دیں گے جو شرابی آدمی ہے؟ نہیں دیں گے۔ بدماش کو یہ بیٹی دے گا اپنا؟ نہیں دے گا بھائی۔ جھوٹے کو یہ اپنی بیٹی دے گا؟ نہیں دے گا۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے گا؟ نہیں کر دے گا۔ کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے تو کیسے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کر سکتے ہیں جب ان کے اپنے پاس فتویٰ موجود ہے، ان کے امام ابو حنیفہ کا، کہ نکاح میں کفاءت نسب میں اور دیانت میں شرط ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ اگر پابند تھے تو یہ بات ثابت ہے پھر کہ وہ جو شخص پابند شریعت نہ ہو، جس کا اخلاق نہ ہو، جس کی دیانت نہ ہو، جس کی نسب نہ ہو، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا جب ان پہ اضطرار آیا، جب ان پہ تقیہ کی حالت آئی ہے، جیسے مجلس صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، تو اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کرائی، جنیت سے شادی کرائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ علماء کے اقوال میں نے آپ نے شروع سے کہہ دیا ہے کہ وہ حجت نہیں ہوتے۔ مجلسی صاحب نے تو یہ نہیں بولا کہ جنیت کی کہانی غلط ہے۔ ہم دونوں حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں نا، جو حدیث پڑھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ام کلثوم کو لے کے آئے، وہ بحسب ظاہر ہے، بحسب ظاہر جنیہ ہے، ام کلثوم نہیں ہے۔ بحسب ظاہر جنیہ ام کلثوم کی شکل میں آئی ہے، اس کو لے کے آئے، یہ واضح ہے۔ اچھا، اب بات کہ امیر المؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کی شادی کر ہی نہیں، یہ حرام تھا ان کے لیے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کرا دے۔ دلائل کیا ہے؟ دلائل میں نے ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائی۔ شیخ صاحب اپنا نام آپ چینج کریں، اہل سنت نہ رکھیں۔ اگر سنی ہیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دکھایا نا کہ اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ اخلاق ہے تو شادی کرا دو، اخلاق نہیں ہے تو شادی نہ کرو۔ دین ہے تو شادی کرا، دین نہیں ہے تو شادی نہ کرا دو۔ نسب ہے تو شادی کرا دو۔ ٹھیک ہے، یہ سنت اگر مانتے ہیں تو یہ شادی نہیں تھی۔ دلیل دیکھو، یہ کتاب ہے تمہارا المصنف، یہ ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے۔ شیخ صاحب آج آپ آئے تھے نا ابو بکر کے عمر صاحب کے لیے فضائل ثابت کرنے کے لیے، جزء خامس، یہاں پہ شور شرابہ کر کے بھاگ گئے نا تو آپ ہار گئے، کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ حدیث عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت عمیس، حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی۔ ابو بکر صاحب نے عمر صاحب کو جب خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے کیا کہا؟ استخلفت عمر وقد كان عتن علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا لكان اعتى علينا واعتى۔ تو لوگوں نے خود کہا، مہاجرین نے کہا کہ بھائی آپ نے ابو بکر عمر کو ہم پہ خلیفہ بنایا، یہ جب تک خلیفہ نہیں تھا تو بڑا بد اخلاق تھا، جب اس کو خلافت ملے گی تو اس کو یہ زیادہ بد اخلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی آپ کی اپنی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار۔ یہ حدیث ہے کہ ابو بکر صاحب نے جب عمر کو خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے فقال الناس، مہاجرین انصار نے عرض کیا، تستخلف علینا فظا غلیظا ولقد ولینا لکان افظ واغلظ۔ یہ تو فظ غلیظ ہے، فظ غلیظ اخلاق ہو سکتا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك۔ اچھا، ملاحظہ کریں میرے محترم، تو ثابت ہو گیا ان کی اپنی صحیح حدیث سے کہ شخص کا اخلاق نہیں تھا تو شادی کیسے ہو سکتی ہے اس سے؟ اخلاق، اب اس اخلاق کے نمونے دیکھیں۔ یہ وہ شخص تھا جو جنگوں میں کفار سے بھاگتا تھا، مدینے کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا۔ یہ کہ ملاحظہ کریں آپ اس کے اخلاق۔ آپ موضوع پہ رہیں سر، موضوع یہی ہے، موضوع یہ ہے، دیکھیں آپ بھی مناظرہ، موضوع یہ ہے۔ اب ٹائم روک دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اخلاق نہیں اس سے شادی نہ کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دونا۔ علی علیہ السلام شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کے پابند ہے نا، تو رشتہ نہیں دیا نا تو جنیہ سے شادی کرائیے۔ یہ موضوع ہے، طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 8۔ اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے موضوع کا پابند جاریہ، خاموش، یہ بھاگنا چاہ رہا ہے۔ جاریتن، یہ مکے میں مسلمات اولات میں سے خاتون تھیں، بنت عمرو بن معمل، اسلمت بمکہ قدیما، عمر صاحب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ وکانت ممن يعذب فی اللہ، یہ وہ مسلمہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ان کو عذاب کیا گیا ہے۔ وکان عمر بن الخطاب قبل ان يسلم هو الذي يعذبها ليردها عن الاسلام فيعذبها۔ اس خاتون کو جو کسی کی کنیز تھی، عمر سارا دن اس کو مارتے تھے،
تاکہ اس کو دوبارہ کافر بنا دے. حتی یفتر, عمر اتنا مارتے تھے اس کو کہ عمر خود تک جاتا تھا. پھر کہتا تھا واللہ ما ادعوک الا سامہ. پھر عمر کہتے تھے کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا, اب نہیں مارتا مزید کیونکہ میں تک گیا ہوں. روزانہ اس کا کام تھا مکے میں اسلام سے پہلے عورتوں کو مارنا. اچھا, اسلام کے بعد کیا حالت ہے بھائی؟ یہ کتاب المسند احمد بن حنبل کی بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, جز نمبر 1 صفحہ نمبر 345, حدیث نمبر 3103, اور حدیث بھی ہے صحیح, اسناد صحیح. دیکھو, ماتت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رقیہ کی وفات ہوئی ہے رضی اللہ عنہا کی, وبکت النساء, خاموش, عورتیں رونے لگی. فجعل عمر یضربہن بصوتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے, عورتیں رونے لگی, عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یبکین, عمر چھوڑ دو, کیوں مارتے ہو, رو رہے ہیں یہ لوگ. یہ اخلاق ہے بھائی ایسے شخص کو. اب میں مزید اب سنتے جاؤ اس کے اخلاق. تاریخ المدینہ المنورہ, یہ ملاحظہ کریں, تاریخ ابن شبہ, ان عمر سمع بکاء فی بیت فدخل معه غیره, عمر نے گھر سے رونے کی آواز سنی, ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس میں گھس گیا. فامال علیہم ضربا, ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. بھائی جس دو تین آپ نے حوالے دیے نا, 2-3 حوالے ہی رکھیں, حوالے جتنی میری مرضی کے, میں جتنا ایک شخص کو میں ثابت کروں کہ اس کی دیانت نہیں, اخلاق نہیں ہے. جواب بھی سر لینا ہوتا ہے نا, میری مرضی, میرا ٹائم ہے, وہ جتنے اپنی ٹائم میں. اب میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا طارق بھائی؟ نہیں بہتر ہے طارق بھائی میرا ٹائم ضائع نہ کرنا پلیز. تھوڑے حوالے پلیز رکھیں تاکہ جتنے میں مرضی حوالے دے دوں بھائی, میں جتنا میرا ٹائم اتنا ہی اس کا ٹائم ہے نا. میں عرض کیا تھا کہ 2 یہ کوئی شرط تھا پہلے شروع سے کہ میں حوالے کم دے سکتا ہوں, زیادہ نہیں دے سکتا بھائی, تاکہ ان کی پریشان ہو گئے. متن کا ان کی ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا, ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا. فامال علیہم ضربا حتى بلغ النائف ضربها حتى سقط حمارا. وہاں پہ ایک عورت رو رہی تھی, سب کو مارنا شروع کیا. ایک عورت کو اتنا مارا ہے کہ اس کی بیچاری کے حجاب نیچے گر گئی, چادر نیچے گر گئی. وہ آدمی جو عمر کے ساتھ تھا, جب اس نے دیکھا اس کے حجاب خراب ہو گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا. فقال عمر اضرب فانها نائحة ولا حرمة لها, کہتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے, اس کو مارو, اس کی کوئی حرمت ہی نہیں, مارتے جاؤ, کیونکہ یہ کیوں میت پہ رو رہی ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار عبد الرزاق کی, جلد نمبر 2, ملاحظہ کریں یہاں پر کہ ایک دفعہ یہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گھس گیا ہے عمر لوگوں کو مارنے کے لیے. ام میمونہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کے دوران, پیغمبر کے وفات کے بعد. لما مات خالد بن ولید, جب خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے, اجتمع فی بیت میمونہ نساء یبکین, ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عورتوں کا اجتماع ہوا جہاں پہ وہ رو رہی تھی کہ خالد مر گیا. فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرہ, عمر اپنے کوڑے کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو لے کے آیا, کہتا ادخل على ام المؤمنین فامرها فلتحتجب, جاؤ اندر ام المؤمنین کو بولو کہ حجاب کر لے. اخرجهن علی, عورتوں کے ادھر باہر نکالو. فجعل يخرجهن علیہ وهو يضربهن بالدرہ, یہ ایک ایک عورت کو باہر نکالا جا رہا تھا اور یہ ایک ایک کو مارتا جا رہا تھا. فسقط خمار امرأة منهن, بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نکال رہے ہیں, اس کے زوجہ کے گھر سے, اس کا بیت رسول ہے, حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا خمارها, لوگوں نے کہا کہ اس کا چادر گر گیا, اس کو نہ مارو. قالت دعوها ولا حرمت لها, کہا کہ چھوڑ دو, اس کی کوئی حرمت نہیں ہے, یہ کیوں رو رہی ہے, خالد پہ کیوں رو رہی ہے. كان معمر يعجب من قولها لا حرمت لها, معمر ابن راشد ازدی جو بہت بڑا محدث ہے, یہ کہتا ہے عمر کی بات سے اس کو بہت تجربہ کہ عمر کیسے جرأت ہوئی عمر کو کہ کہتا ہے کہ اس کو مارو, اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. اب دیکھو یہی شخص جو مدینہ کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا, وَاسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُ فِي أُخْرَاكُمْ, ایسے شخص کو کیا کوئی رشتہ دے سکتا؟ جب تم بھاگ رہے تھے, قرآن کی آیت سورۃ آل عمران میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گیا, اس کا چچا اب حمزہ شہید ہو گئے, یہ بھاگ رہے تھے تم, اور رسول یدعوکم فی اخراکم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. یہ کون بھاگ رہا تھا بھائی؟ یہ جامع البیان ہے, صحیح سند کے ساتھ, ملاحظہ کریں. یہ عمر بن الخطاب کی اپنی زبانی, حدیث نمبر ہے 6440, یہ شیعہ کتاب ہے. خاموش خاموش خاموش, بیچ میں آپ لوگوں نے انٹرپٹ کیا نا, آپ نے بھی زیادہ ٹائم دیا تھا. لما يوم كان يوم احد ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني انظر كأنني اربع. یہی شخص جو اس کا اخلاق یہ ہے کہ بیچاری عورتوں کو یہ مارنے میں شعر بنتا تھا,
کہتا ہے یوم احد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں, دندان مبارک شہید ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر, یہ بھاگ رہا ہے. کہتا میں ایسے بھاگ گیا جیسے میں پہاڑی بکری ہوں, میں پہاڑی پہ میں نے چڑھائی کیا, ففرر تو میں بھاگ گیا. کفار سے جو بھاگتا ہو, عورتوں کو جو مارتا ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی نہ دیانت ہے بھائی, اس کا نہ اخلاق ہے, ایسے شخص کو بیٹی کا رشتہ نہیں ختم ہو دیا گیا ٹائم.